بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، اللہ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، مہمان کی طرح آتا ہے اور مہمان کی طرح چلا جاتا ہے۔ آج پہلی تراویح مکمل کر لی ہم نے، پتہ بھی نہیں چلے گا قرآن مکمل ہو جائے گا اور رمضان چلا جائے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو وصول کرنے والے بنے، عبادتوں کے ذریعے سے، قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، دعاؤں کے مانگنے کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہوگا۔ جیسا کہ گزشتہ سال تراویح کے بعد ہمارا معمول تھا کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مختصر انداز میں 26-27 دنوں کے اندر ہم نے آپ کے سامنے مکمل کیا تھا۔ سیرت النبی، موٹی موٹی بات، اہم بات، تفصیل بہت ہے، لیکن اہم باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی سیرت کی۔ ابھی بھی وہ ہمارے چینل یوٹیوب الانوار میڈیا پر موجود ہے، اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے، سننا چاہے تو بہتر ہے۔ اس سے پہلے ہمارا ایک معمول یہ تھا کہ خلاصۃ القرآن کو ہم نے ذکر کیا تھا، قرآن کے خلاصے کو، کہ بھئی ہم نے جو تراویح میں پڑھا اس کا خلاصہ کیا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اس سال ہم نے سوچا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کے بعد، سیرت کے بعد، نبیوں کے قصے ہم ذکر کریں گے۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ عقائد کو بیان فرمایا، بھئی اللہ ایک ہے، فرشتے ہیں، نبی ہے، رسول ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ قرآن میں ہے موجود۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں عبادتوں کو ذکر فرمایا، بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی ہے قرآن میں۔ اس کے علاوہ معاملات، آپس کے لین دین ہم کیسے کریں، وہ بھی ہم نے سمجھایا۔ اسی طریقے سے معاشرت، احکامات آپس میں رہنے کے، وہ بھی سمجھائے۔ ایسے ہی قرآن کا ایک خاص انداز، اور اللہ نے اس کو بہت اہم طریقے پر بیان فرمایا، وہ ہے قصص الانبیاء، قصص امم سابقہ، قصص القرآن جس کو کہتے ہیں، یعنی نبیوں کے قصے اللہ نے قرآن میں بہت بیان فرمائے۔ عرب میں خاص طور پر اس کا بہت اہتمام ہے۔ قصص القرآن کے نام سے باقاعدہ عرب میں ان کی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں وہ قرآن کے قصے سناتے ہیں کہ بھئی یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ہمیں اس سے کیا عبرت ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چیز جو ہوتی ہے کہ بڑی دلچسپ بھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے پہلے ہم 2-3 باتیں سمجھتے ہیں۔ دا کریشن آف مین کائنڈ، کہ انسانیت کی ابتدا اور شروعات کیسے ہوئی، ایک بات، اور انسانوں سے پہلے یہ دنیا جب بسی تو یہاں کیا تھا، اس سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات یہ ذہن میں رکھے عزیز بزرگوں، اللہ نے یہ جتنے بھی قصے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے قصے، ہماری کہانیاں یہ خیالی ہو سکتی، ہمارا وہم ہو سکتا ہے، ایک گمان ہو سکتا ہے، بھئی ایک بات کہہ دی، لیکن اللہ نے جتنے بھی قصے قرآن میں بیان فرمائے وہ خیالی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کے تمام حقیقی ہے، بالکل درست طور پر وہ پیش آئے ہیں وہ واقعات۔ ہم یہ کوشش کریں گے، میں یہ کوشش کروں گا خاص طور پر، کہ ہم قصوں کو قرآن اور حدیث سے سمجھیں گے صرف۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایتوں میں بھی بہت ساری باتیں، اسرائیلی روایتوں میں کسی نے کیا بات لکھی ہے، کسی نے کون سی بات لکھی ہے، جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے نکاح فرمایا تو مہر کیا تھا، تو اب بہت الگ الگ باتیں، قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو جو چیزیں قرآن حدیث میں، ہم اس کو کوشش کریں گے۔ میں نے خاص جو اہتمام کیا ہے وہ 6 باتوں کا، یعنی قصہ مکمل ہونے کے بعد میں نے 6 باتوں کا اہتمام کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک نبی کا قصہ آئے گا،
وہ نبی کو اللہ نے کیا لقب دیا ہے، ان نبی کا خصوصی نام کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ وہ نبی کی اگر کوئی خاص دعا ہے جو انہوں نے مانگی اور اللہ ان کی دعا قبول کی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ نبی کا مقابلہ اس دنیا میں کس کے ساتھ تھا؟ کوئی قوم تھی، کوئی انسان تھا، کوئی اور شخص تھا، وہ کون تھا دشمن؟ تو انشاءاللہ ہم وہ ذکر کریں گے۔ اچھا، وہ نبی کے ساتھ جو دشمنی کرتا تھا، وہ قوم میں، وہ انسان میں برائی کون سی بہت بڑی پائی جاتی تھی، انشاءاللہ وہ ہم ذکر کریں گے تاکہ ہم اس سے بچیں۔ اور چھٹی اور آخری بات، وہ نبی نے اس دنیا کے اندر کون سی چیز کو ایجاد کیا، کس چیز کے ذریعے سے ان کو پہچانا گیا، یہ 6 چیزوں کو انشاءاللہ ہم خصوصی طور پر ذکر کریں گے۔ شاید قصص الانبیاء کے اندر یہ اہتمام کے ساتھ کسی جگہ پر شاید کسی نے ذکر نہ کی ہو، ہم اس کی کوشش کریں گے۔ قرآن کے قصے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ قرآن کا قصہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے، اس سے پہلے واقفیت نہیں ہوتی ہے تو اس کا علم ہو جاتا ہے، ایک معلومات کے لیے قرآن کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کے قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، جو میں نے خطبے میں بھی آیت پڑھی، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہمارا دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے اوپر جب حالات آتے ہیں، پریشانی آئی، کوئی تکلیف پڑی، تو ہم فوراً قرآن کے واقعے سے مثال پیش کرتے ہیں کہ بھائی وہ ظالم تھوڑی ہے، اس سے بڑا ظالم تو فرعون تھا، تو ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، اس سے بڑا ظالم تو فلاں تھا، تو یہ قصے ہمارے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، قصوں کو بیان کرنے کا وَفِي ذَلِكَ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سمجھنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحتیں مل جاتی ہے، بہت ساری سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ہمارے نبی سچے نبی ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل، آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، یعنی آپ کا کوئی استاذ نہیں تھا دنیا میں کہ جس کے پاس بیٹھ کے آپ نے پڑھا ہو، لیکن اس کے باوجود جب آپ خبریں بیان کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام، کون بتا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ سچے نبی ہے، اس وجہ سے قرآن کے قصے ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ انسانوں کو پیدا کرنا ہے؟ فرشتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور فرشتوں نے وہی تو سوال کیا، آج جو آیت پڑھی گئی اور پھر آگے جو بات آئے گی۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا انسان کو؟ 2 وجہ سے۔ اللہ اپنا نائب، اپنا خلیفہ، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، یہ انسان اس زمین کے اندر نائب اور خلیفہ بن کے اس کو پھیلائے گا، یہ رائج کرے گا۔ ایک تو پہلی وجہ یہ تھی، اس لیے انسان کو پیدا کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ برائی اور بھلائی، خیر اور شر، نیکی اور بدی کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہو تو پھر پتا چلے کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ دنیا میں یہی ہو رہا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی رانگ ہے، کوئی رائٹ ہے، تو اس کے ذریعے سے جب ٹکراؤ ہوا تو پھر سمجھ میں آیا کہ ہاں واقعی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب آسمان زمین کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا صرف اللہ کی ذات تھی۔ قرآن میں بھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پہلے بھی اللہ تھے، اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی۔ لہذا سب سے پہلے اللہ کی ذات، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عرش کو پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ نے عرش کو بنایا، اور پھر اس کے بعد آسمان، زمین اور پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں کے اندر اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، 6 دنوں کے اندر، جس میں شنیچر کے دن اللہ نے مٹی کو بنایا، اتوار کے دن اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، پیر کے دن اللہ نے درختوں کو بنایا، منگل کے دن اللہ نے ہر وہ تکلیف دینے والا جانور جو ہوتا ہے اس کو بنایا، بدھ کے دن اللہ نے نور بنایا، جمعرات کے دن اللہ نے جانوروں کو بنایا، اور جمعہ کے دن اشرف المخلوقات حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانیت کی پیدائش کی ابتدا اللہ نے فرمائی ہے۔
جمعہ کے دن، اس لیے جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے. دیکھیے جمعہ کی رات لگ گئی ہے، کل جمعہ کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، رمضان کی ابتدا جمعہ سے ہوئی ہے. لہذا آدم علیہ السلام سے پہلے، انسان سے پہلے یہاں فرشتے رہتے تھے، وہ صرف عبادت ہی عبادت، نور ہی نور. ان کے بعد اللہ نے اس دنیا کے اندر جناتوں کو بسایا، اور جناتوں نے دنیا کے اندر بہت خون ریزی، فساد، قتل و غارت گیری، مار دھاڑ، یہ تمام کی تمام چیزیں شروع کی ہیں. اللہ نے ان کو اٹھا کر پہاڑوں پر ڈال دیا، ویرانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر ان جگہوں پر ڈال دیا. اس لیے ویرانوں میں، جنگلوں کے اندر جناتوں کا بسیرا ہوا کرتا ہے، وہاں ڈال دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنا چاہا. قرآن میں ہے جب اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب خلیفہ انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو کن فیکون کے مالک ہے. لیکن ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم انسان اگر کوئی کام کرے تو مشورے کے ساتھ کرے. مشورے میں اللہ نے خیر کو رکھا ہے. خیر، اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو پیدا کرنے، یہ انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، یہ جب آئیں گے دنیا میں تو یہ لوگ تو فتنہ کریں گے، فساد مچائیں گے، ایک دوسروں کو ماریں گے، کرپشن کریں گے دنیا کے اندر. اللہ ایسی مخلوق کو تو کیوں بناتا ہے؟ دو باتیں. فرشتوں نے اعتراض اللہ پر کیا، کیوں کیا؟ بھئی ان کو تو ہاں میں ہاں کہنی چاہیے تھی، سیدھی سی بات. ایک بات. دوسری بات، فرشتوں کو کیسے پتا کہ یہ انسان ایسا کرے گا؟ کیا فرشتے عالم الغیب تھے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے فرشتے جناتوں کو اس سے پہلے دنیا میں دیکھ چکے تھے. جن چار چیزوں سے اللہ نے جناتوں کو پیدا کیا تھا، بھئی جنات کن چیزوں سے بنے؟ مٹی، ہوا، پانی اور آگ. آگ اس میں زیادہ ہے. انسان بھی یہی چار چیزوں سے بنا ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ. مٹی اس میں زیادہ ہے. یہ چار مادے جب بھیگی ہوتی آپس میں تو ان میں فتنہ ہوتا ہے. وہ چار چیزوں سے انسان بھی بننے والا تھا. لہذا فرشتوں نے فوراً کہا کہ اللہ یہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے دو جواب دیے فرشتوں کو. ایک ہوتا ہے حاکمانہ جواب. حاکمانہ جواب جیسے کیا ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری میں کام کرنے والا ملازم پوچھے، مزدور پوچھے کہ صاحب جی یہ ڈیزائن اور فلاں چیز کو یہ بنانا ہے، کیا اس کو بنانا ضروری ہے؟ تو ایک ہوتا ہے ہاں بنانا ہی پڑے گا، بات ختم. اور دوسرا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں ابھی اس کا کریز ہے، یہ چیز کی مانگ ہے. لہذا اللہ نے یہ دونوں جواب فرشتوں کو دیے. پہلے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو، بس میں بنانے والا ہوں انسان کو. اور پھر دوسرا جواب اللہ نے تفصیلی طور پر، اصل میں فرشتے اعتراض نہیں کر رہے تھے، فرشتے اصل میں حکمت سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس انسان کو بنانے کے پیچھے حکمت کیا. بعض مرتبہ کسی کا سوال اعتراض کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس پر نکتہ چینی کرنا، وہ حکمت. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ کریں گے، لیکن اللہ یہ ہوگا کیسے؟ تو یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ یہ کیسے ہوگا وہ حکمت میں سمجھنا چاہتا ہوں. فرشتوں کو اللہ نے حکمت سمجھائی کہ دراصل اللہ نے پریکٹیکل جواب دے کے ہی ان کو سمجھایا. سب کو فرشتوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا اور اس وقت سوال جواب ہوئے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي. تمام چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزیں سکھا دی. بھئی یہ چیز کیسے بنے گی، یہ چیز کیسے ہوگی، فلاں چیز کیسے ہوگی، یہ چیز کیسے ہوگی، یہ سب کے سب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی. لہذا فرشتے پھر خاموش ہو گئے، یعنی ان کو مکمل طور پر جواب مل گیا. خیر، اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تو وہ کیسے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. تمام جہانوں سے اس مٹی کو منگوایا گیا، الگ الگ جگہوں سے. کسی جگہ کی سفید مٹی، کالی مٹی، چتکبری مٹی، یہ براؤن مٹی ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ آدم کی اولاد کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو چہرے کی خوبصورتی ہے یا چہرے کے جو رنگ ہے وہ اسی کا اثر ہے. اچھا،
قرآن میں اللہ نے فرمایا خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن، پھر کہا کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو گئے، وہ بن گئے۔ اللہ کے لیے کن فیکون کافی ہوتا ہے۔ قرآن میں الگ الگ جگہ پر اس کا تذکرہ ہے۔ کہیں فرمایا اللہ نے بجتی ہوئی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کہیں ہے چکنی مٹی سے پیدا کیا، کہیں ہے گارا جو ہوا کرتا ہے، بدبودار جو ہوتی ہے، اس سے پیدا کیا ہے۔ تو اتنی ساری باتیں ہیں، تو کیا یہ قرآن میں اعتراض نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں یہ ہے کہیں وہ ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس مٹی کے مرحلے کو الگ الگ جگہ پر اللہ نے سمجھایا کہ پہلے وہ صرف مٹی تھی کچی، اس میں پانی ڈالا تو وہ ہلکی پھلکی گیلی ہو گئی، پھر وہ لوتھڑا بن گئی، مطلب یعنی وہ ایک گارا بن گئی، پھر اس کے بعد وہ سخت ہو گئی۔ یہ پوری پروسیس کو اللہ نے قرآن میں سمجھایا۔ ایک ضعیف روایت ذکر کر دوں، اس سے مجھے ایک پیغام دینا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جو تھا وہ بنایا کر اللہ نے 40 دنوں تک رکھا، 40 دنوں تک، 39 دن اللہ نے اس پر غم کی بارش کی ہے، ایک دن صرف خوشی کی بارش کی ہے۔ اللہ نے اس انسان کو پہلے دن پیغام دے دیا، اے انسان تیری زندگی کے اندر خوشیاں تھوڑی ہوگی اور غم زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ تیرے باوا آدم کے اوپر ہم نے غم کی بارش زیادہ کی ہے۔ یہی تو وجہ ہے، خوشیوں کے دن ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، شادی کا دن ہے، عقیقے کا دن ہے، ولیمے کا دن ہے، 2 عیدیں ہو گئی، بس یہ غم ہر نئی صبح کہ گھر میں یہ ختم ہو گیا، وہ لانا ہے، فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ غم۔ تو الغرض یہ پیغام دیا۔ خیر، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتلے کو بنایا تو ان کا قد کیسا تھا؟ 60 ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام لمبے تھے اور 7 ہاتھ چوڑے تھے، 60 فٹ لمبے اور 7 فٹ چوڑے تھے یہ حضرت آدم علیہ۔ اور جنت کے اندر اللہ سب جنتیوں کو یہی ہائٹ باڈی عطا فرمائیں گے جنت کے اندر۔ خیر، اب کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے یہ پتلے کو اللہ نے بنایا اور اس موقع کے اوپر اللہ کا حکم آیا کہ سب کے سب فرشتوں جتنے بھی تم لوگ ہو، سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ قرآن مجید میں ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اچھا، یہ ابلیس کون تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، لیکن بہت یعنی فرشتوں کے ماحول میں رہ کے اتنا عابد اور عبادت گزار ہو گیا تھا، کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی تھی اس نے عبادت کرنے کی۔ لیکن اصل تھا کان من الجن، قرآن میں اللہ نے کہا یہ جناتوں میں سے تھا، سرکش، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ خیر، اللہ نے جب حکم دیا تو سب نے سجدہ کر دیا، کوئی نے پوچھا تک نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب اس کو بنا چکو اس میں روح ڈال دو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، لہذا سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس جناتوں میں سے تھا، اس نے سجدے کا انکار کر دیا اور یہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگا، میں آنکھ سے پیدا ہوا ہوں۔ اصل میں اس کے اندر تکبر آ گیا تھا، اصل میں اس کے اندر حسد آ گیا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، شیطان کے بارے میں یہ لکھا ہے، ابلیس کے بارے میں، ہر انسان میں اللہ سے محبت کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں اور اللہ سے تعلق کے بارے میں ہر انسان کی زندگی میں 4 عین ہونے چاہیے، 4 عین۔ ایک ہو عبادت، یعنی اللہ کی عبادت، شیطان میں تھا، عبادت بہت کرتا تھا۔ دوسرا تھا عارف، اللہ کی پہچان ہو، دیکھیے جس کی انسان کو پہچان ہوتی ہے اس کی تعظیم کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، ایک اللہ کی پہچان ہو۔ دوسرا عین عارف والا، یہ پہچانتا بھی تھا اللہ کو، یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے اس کو بھگایا تو اس موقع پر یعنی کیسا غصے کا عالم ہوگا، اس کے باوجود اللہ سے کہتا ہے اللہ مہلت، کیونکہ معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے ملے گی، اللہ کو جانتا بھی تھا یہ۔ خیر، دوسرا عین تھا۔ تیسرا عین عالم، جانکار بھی بہت تھا۔ چوتھا عین جس کو کہتے ہیں عاشق والا عین، یعنی اللہ سے محبت کرنے والا۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبوب سے سوال نہیں ہوتا ہے، جیسے کہا جائے بھائی کرو، کیوں؟
یہ محب اور محبوب، ان کے درمیان میں آپس میں سوال جواب نہیں ہوتے. سارے فرشتے اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آیا تو سب نے سجدہ کر دیا، لیکن یہ اس میں لگ گیا میں آگ سے بنا، آگ کی خاصیت اوپر جانا، یہ مٹی سے بنا، مٹی کی خاصیت نیچے، میں بڑا ہو گیا، لہذا عاشق نہیں تھا، لہذا اللہ نے اس کو وہاں سے بھگایا. خیر، اب یہ سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ تعظیم والا تھا. سجدے دو طرح کے ہوتے، عبادت والا سجدہ یعنی کسی کو پوجنے والا سجدہ، جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے تو وہ عبادت والا. ایک ہوتا ہے تعظیم، کسی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے جھک جانا. پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ دونوں سجدے حرام ہیں. حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو عظمت والا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیویوں سے کہتا اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو، لیکن حضور نے فرمایا میں یہ بھی حکم نہیں دیتا ہوں. خیر، تو یہ وہ والا سجدہ تھا. لہذا فسجد الملائکہ کل مجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. ابلیس حسد کا شکار ہو گیا. قرآن میں کئی جگہ کے اوپر اللہ نے اس کو بتلایا ہے. تقریباً 25 جگہ کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں آیا ہے. لہذا اب اللہ نے اس کو بھگا دیا، اور اس کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم سکھایا، جیسا قرآن میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب چیزوں کا علم. فرشتوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا اور امتحان دلوایا. لہذا فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو بڑھایا کہ آدم علیہ السلام یہ نائب ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ زمین کے اندر نائب ہوں گے. لہذا اللہ کی طرف سے پھر حکم آیا یا آدم اسکن انت، آپ جنت کے اندر رہیے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اور پسلی میں بھی اوپر والے حصے سے، یہاں سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. پیغام ہے کہ عورت سر پہ بھی نہ بٹھاوے، پیر کی جوتی بھی نہ سمجھے. عورت پسلی یہ دل کے پاس ہوتی ہے اور عورت دل کے قریب ہی اچھی لگتی ہے. یہ پیغام دیا، یہاں سے پیدا کرنے کے اندر یہ حکمت ہے. لہذا دونوں کو کہا جنت میں رہو آپ اور آپ کی بیوی، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. لہذا اور فرمایا ایک اور جگہ پر ہے یا آدم ان هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ، آدم حوا یہ جو شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نکلوانے کی کوششیں کرے گا. ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں تم پر حالات آ جاوے، پریشانی میں ہو جاوے. آدم حوا دادا دادی جنت کے اندر رہ رہے تھے، لیکن ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا. اب کیسے ڈالا؟ جو بھرمار ہے اسرائیلی روایتوں کی یہاں کے اوپر کہ اللہ کی پناہ، ہم اس کو چھوڑ دیں. بھائی کیسے؟ بس اللہ کا یہ ایک تھا ایک مسئلہ اور اللہ کی طرف سے یہ طے تھی یہ چیز اس طریقے. اچھا یہ آیا حضرت حوا علیہ السلام کے پاس اور حضرت حوا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ درخت کھا لوں گے تو جنت ہمیشہ کی ہو جائے گی یہ تمہاری. لہذا حضرت حوا علیہ السلام تو گئی اور آدم علیہ السلام کو بھی ساتھ میں لے گئی کہ یہ جنت میں یہ جو درخت ہے اس کو ہم، یہ جو پھل ہے اس کو ہم کھا لیتے ہیں. لہذا انہوں نے کھایا. لکھا ہے اس جگہ پر مفسرین نے محدثین نے حدیث قائم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اما حوا اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی نہ کرتی تو فرمایا لم تخن انسا قطو، کوئی بھی عورت دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی نہ ہوتی. لہذا حضرت حوا علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی. عجیب بات ہے، جیسے ہی دانا کھایا ہے اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوا ہے، 16ویں پارے میں ہے کہ دونوں کے جسم کے اوپر سے کپڑے اترنے لگے. جنت کے کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن وہ کپڑے اترنے لگے. ایک پیغام دیا، گناہ کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے انسان بے حیا، یعنی اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی. لہذا دادا اور امی حوا دادی یہ تو حیا والے تھے، لہذا فوراً انہوں نے جنت کے جو درخت اور پتے نظر آئے اس کو توڑنے لگے اور اپنے بدن کے اوپر ڈھانکنے لگے. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، اپنے جسم پر ڈھانکنے لگے. یعنی لباس کے ساتھ انسان اچھا لگتا ہے. یہ جو مغربی تہذیب برہنہ ہونا، لباس نہ پہننا، کم لباس پہننا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم اور اللہ کا جو حکم ہے وہ انسان لباس کے ساتھ اچھا لگتا ہے. دیکھیے لباس تھا، جب اترا تو فوراً یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ انسان لباس میں اچھا لگتا ہے.
لہذا اللہ کی طرف سے حکم آیا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے سب دشمن ہو، اب تم سب کے سب زمین میں اترو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک تم زمین میں رہو گے اور ایک زمانے تک تم یہاں رہنا۔ آدم علیہ السلام کو علی اختلاف الروایا سری لنکا میں، ہندوستان کے اندر اور الگ الگ روایتیں ہیں وہاں اتارا، اور دادی حوا کو جدہ کے اندر اتارا۔ کئی سالوں کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کی مقام عرفات کے اندر، عرفات جان پہچان کی جگہ، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت حوا کے بارے میں لکھا ہے دنیا کے اندر خوبصورتی کی اگر ہم مثال دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت، مردوں میں، عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھی؟ تو دادی سب سے خوبصورت تھی حضرت حوا عورتوں کے اندر۔ لہذا دنیا کے اندر آئے حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ سے توبہ مانگی ہے، جو اللہ سے، یعنی لکھا ہے یہ جو دعا ہے مشہور، یہ دعا کو ہم پڑھنے کا اہتمام کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے اور بار بار مانگتے رہے حضرت آدم علیہ السلام۔ لہذا اللہ نے توبہ قبول کی اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زمین میں رہنے لگے، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد آگے جو دور آتا ہے انشاءاللہ دو تین اس میں واقعات ہیں ہم آگے ذکر کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ دونوں جب ملاقات ہوئی، اب دنیا کی نسل آگے کیسے بڑھی ہے، کیا کیا واقعات آگے پیش آئے، جس میں خاص طور پر قابل اور حابیل کا واقعہ ذکر کرنے کے لائق ہے، انشاءاللہ ہم وہ آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔